کہ تصویر کشی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، فقہی مسائل پر میں گفتگو نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنا موقف تو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں مفتی نہیں ہوں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کی روشنی میں تصویر کشی کے تعلق سے فرمایا، میں اس کو مانتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق پر میرا سر خم ہے۔ رہی بات میں ویڈیو پہ کیوں آ رہا ہوں، تو آپ مجھے کبھی دیکھے ہو تو بتا دینا کہ کیا میں نے کسی سنی عالم کے خلاف تقریر ویڈیو میں شائع کی ہے؟ کبھی کی ہی نہیں الحمدللہ سنیوں کے خلاف، تو ویڈیو میں شائع کیوں کروں؟ درست۔ نہ ہی میں کسی ایک دوسرے کی برائی کے لیے یا کسی کو لڑانے کے لیے یا کسی صحابی کی معاذ اللہ برائی کے لیے اس کو استعمال کیا۔ میں نے اس کو صرف اس لیے استعمال کیا کہ رد وہابیت ہو، رد دیا بنا ہو، جو ہمارے عقائد کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو کنفیوز کرتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث طیبہ کو مسکوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کا جواب دینے کے لیے میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ہاں، اگر میرا یہ کرنا غلط ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ میرا گناہ اپنا ذاتی ہے، اور وہاں ایمان کے تعلق سے گفتگو کرنا یہ اہم الفرائض میں سے ہے، تو اللہ سے مجھے امید قوی ہے، سرکار غوث و خواجہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھ پر انشاءاللہ اپنا فضل فرمائے گا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے گستاخوں سے، اولیاء کے گستاخوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کو میں نے اس طرح اختیار کیا کہ چونکہ دوسرے لوگ اس کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنی کوشش سے اس کو استعمال کیا، اور میں نے یہ دیکھا اللہ کا کرم۔ دیکھو، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، میرے کچھ بیانات کو سن کر اور کچھ میرے بیان کی کلپس کو دوسروں کو سنا کر کئی لوگ اہل سنت پر آ چکے ہیں الحمدللہ، اور کئی علماء ایسے جنہوں نے خود مجھے بتایا کہ حضرت آپ کی تقریر سن کر ہم تقریر بناتے ہیں، کیونکہ ایسے بھی کچھ علماء نے فرمایا، اللہ ان کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ کوئی میری بڑپن نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے ایک بیان آج سن لیا، میں نے کسی عالم کا بیان سن لیا، کل میں بھول گیا، اس ریکارڈنگ کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ ریوائز کر سکتا ہوں، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو مقصد میرا عقائد ہے۔ ہاں، انسان بحیثیت انسان غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کبھی آپ سے ملاقات ہوئی، کبھی کسی بھائی سے ملاقات ہوئی، تو محبت میں کہتے کہ حضرت ایک فوٹو آپ سے لینا ہے، وہ میری غلطی ہے، لیکن یہاں جو عقیدے کی بات ہے، یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا اپنا گناہ اور ایک کسی کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا، تو اس پر میں نے ایمان کو بچانے والی بات کو میں نے ترجیح دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر یہ حکمت عملی کوئی اور اختیار کرتے ہیں اور اس پر پھر ہماری ہی عوام اہل سنت ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا ہماری ہی عوام اہل سنت، تو اس عوام کو حق ہی کیا ہے علماء کی باتوں پہ جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کرنا؟ ان کو چاہیے کہ علماء کی صحبت اختیار کرے یا خود عالم بنے، اور وہ صحیح معنوں میں عالم بن جائے گا تو وہ خود ہی ان چیزوں سے باز آ جائے گا۔